الحمد لله الذي ابدع الأفلاك والأراضين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا. یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے. یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں. یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں. یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں. یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے. یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے. یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. جو اہل شک ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں. جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. رہیں وہ اپنوں سے غافل ارے معاذ اللہ. رہیں وہ اپنوں سے غافل ارے معاذ اللہ. خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. خوشا نصیب ہم ان
ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوش نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، اور ہی تھا، وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا۔ ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں، ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں۔ تو خاموش رہو، میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت تو آگے رسالت میں ضرور شریف کا نظرانہ عقیدت اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما وفقت بين رسولك عنك۔ دعویٰ کرنے والے پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے۔ نہ پہلے کچھ کمی تھی، نہ آج کمی، نہ کل رہے گی۔ دعویٰ کرنا ہی اتنا آسان کام ہے کہ پاگل بھی دعویٰ کرتا ہے۔ دعویٰ کے لیے ہوش و حواس کی ضرورت ہے، اور پاگلوں کے دعوے تو بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاگلوں کا مزاج یہ ہے کہ اپنے سوا سب کو پاگل سمجھتا ہے۔ شاید آپ نے سنا ہو، ہمارے ہاں صوبہ بہار میں ایک شہر رانچی ہے، وہاں پاگل خانہ ہے۔ تو پنڈت جواہر لال نہرو جو وزیر اعظم تھے تو وہاں گئے تھے ایک بار، ایک پاگل سے ملاقات ہو گئی۔ تو پاگل نے پوچھا آپ کی تعریف؟ تو نے کہا میں ہوں پنڈت جواہر لال نہرو، ہندوستان کا وزیر اعظم۔ تو مسکرا کے بہت اچھا ہوا، آپ آگے، آپ بالکل یہاں ٹھیک ہو جائیں گے، میں بھی اپنے کو یہی سمجھتا تھا۔ تو پاگلوں کے انداز یہ الگ الگ ہے۔ کوئی پاگل ایک آدمی سے ملاقات کرتا ہے، وہ کہتا ہے بڑی محبت سے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت۔ پاگل سامنے والے سے کیا کہتا ہے؟ مجھے آپ سے بڑی محبت۔ اب یہ بھی خوش ہو گیا، ایک چاہنے والا تو ملا۔ کہا آخر تم نے مجھ میں کون سی ایسی بات دیکھی کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتا؟ کہا تو اس نے کہا کہ تو بالکل میری طرح مجھے نظر آتا۔ مگر دوستو، دعویٰ کرنے سے بات مکمل نہیں ہوتی، اصل چیز ہے دلیل پیش کرنا۔ دلیل پیش کرنا یہ پاگلوں کی بس کی بات نہیں۔ یہی پتہ چلتا ہے کہ دعوے کی اہمیت کیا ہے۔ دعویٰ تو انسان کیسا بھی کر سکتا، سچا جھوٹا، صحیح غلط۔ تو سرکار رسالت کے زمانے میں بھی کچھ دعویٰ کرنے والوں نے دعویٰ کیا، عجیب و غریب دعویٰ۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم ہیں خدا کے بیٹے اور ہم ہیں خدا کے چاہنے والے۔ ایک ہی فقرے میں دو دعوے، ایک تو یہ کہ ہم ہیں خدا کے بیٹے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ہیں خدا کے چاہنے والے۔ اسلام کہتا اپنے دعوے کی دلیل ہے، مگر دلیل مانگنے میں احتیاط۔ آپ دیکھیں، دعویٰ دو مگر دلیل صرف ایک دعوے کی مانگی جا رہی ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ پہلا ہم ہیں خدا کے بیٹے، دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ ہم ہیں خدا کے چاہنے والے۔ تو ان سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ دلیل دو کہ تم خدا کے بیٹے۔ کیوں؟
خدا کا بیٹا ہونا یہ محالات سے، یہ محالات خرد سے، اور جو چیز ناممکن ہو، محال ہو، اس کی دلیل نہیں مانگی جاتی۔ دلیل تو اس کی مانگی جاتی ہے جس کے صحیح ہونے کا امکان ہو۔ اب اگر محالات کی بھی آپ دلیل مانگیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں ابھی شبہ، آپ شک و ریب کی دنیا میں سیر کر رہے ہیں۔ تو خدا کا بیٹا ہونا تو ناممکن، مگر چاہنے والے ہو سکتے، اور تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ تم ہو خدا کے چاہنے والے، دلیل پیش کرو۔ اچھا، دلیل پیش کرنے میں بھی جو طریقہ ہے دنیا کا وہ یہ ہوتا ہے کہ دلیل دینے والا آزاد ہوتا، جو چاہے دلیل دے، اپنے دعوے کی جس کو دلیل سمجھے۔ جب ہم نے دلیل مانگا تو جو وہ دلیل دے اسے ہمیں سننا۔ اب وہ دلیل اگر کمزور ہے تو بات آگے بڑھے گی، مگر دلیل دینے والا دلیل دینے میں آزاد، جو چاہے دلیل دے۔ مگر اسلام دلیل بھی مانگ رہا ہے، آزاد بھی نہیں چھوڑ رہا۔ دلیل بھی مانگ رہا ہے اور آپ کو ذہن و فکر کی آزادی بھی نہیں دے رہا، حریت فکر پر بھی پابندی لگا رہا ہے۔ تم اگر خدا کے چاہنے والے ہو تو تمہاری مرضی کی دلیل ہم سننے کے لیے تیار نہیں۔ خدا کے محبت کا اگر دعویٰ ہے تو میرے حبیب کی پیروی کو دلیل میں پیش کر۔ اس لیے کہ خدا کی محبت کی ایک ہی دلیل ہے کہ نبی کی پیروی کی جائے۔ یہاں پر ہم ٹھہر کے تھوڑا سا وقت آپ کا لیں، بات تو مختصر ہو گئی، دلیل دینے والے پر پابندی بھی لگ گئی، مگر آپ سوچیں کہ وہ اگر پیروی رسول کی نہ پیش کر سکا تو ہم یہی تو کہیں گے نا کہ تو اپنے دعوے جھوٹا، تو محبت کا جو دعویٰ کرتا ہے جھوٹا، جو دلیل ہے وہ تو پیش کرنے سے قاصر۔ اب میں ٹھہر کر ایک دوسری رخ پر آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھو جی، ہم کو کسی کی محبت کے انکار کا حق کیا ہے؟ ایک شخص کہتا ہے ہمیں فلاں سے محبت ہے، محبت نام ہے طبیعت کے جھکاؤ کا، محبت نام ہے میلان طبع کا۔ تو ایک شخص یہ کہتا ہے کہ ہمیں محبت ہے، تو محبت کا تعلق جذبے سے، وہ اپنے طور پر صحیح یا غلط طور پر جو بھی کہے اس کو آپ کو سننا۔ وہ کیا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر ہمیں خدا سے محبت نہ ہوتی تو ہم خدا تک پہنچنے کا راستہ کیوں تلاش کرتے؟ یہ خدا ہی کی محبت ہے جو ہمیں کبھی دریاؤں کے پاس لے گئی، یہ خدا ہی کی محبت ہے جو ہمیں بتوں کے پاس لے گئی، یہ خدا ہی کی محبت ہے جس نے ہمیں ستارہ پرستی پر مجبور کیا، چاند و سورج کی ہم نے خوشامدیں کی، جانوروں کی ہم نے منت و سماجت کی، یہ خدا ہی کی محبت ہے۔ اگر ہمارے اندر وہاں تک پہنچنے کے لیے جذبہ نہ ہوتا تو ہم مظاہر قدرت کے پیچھے کیوں جاتے؟ ہم ان کو راضی کرنے کے لیے کیوں جاتے؟ خدا ہی تک پہنچنے کا جذبہ ہے۔ تو اگر خدا سے محبت نہ ہوتی تو اس قدر تک وہ دو جو ہم کر رہے ہیں، یہ دوڑ دھوپ جو ہماری ہے، یہ کیوں ہوتی؟ تو آپ کو ہمارے جذبے کے انکار کا حق کیا ہے؟ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم خدا تک پہنچنے کا جو راستہ بنا رہے ہو، اس راستے سے خدا تک نہیں پہنچو گے۔ یہ تو کہہ سکتے ہو، مگر یہ کیسے کہو گے کہ اسے جذبہ نہیں؟ میری بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔
یہ تو کہہ سکتے ہو کہ جس روٹ سے تو خدا تک جانا چاہتا ہے یہ راستہ خدا تک نہیں پہنچائے گا، مگر یہ کیسے کہتے ہو اسے خدا سے محبت ہی نہیں؟ دیکھیے میں اس کو ایسے مثال سے سمجھاؤں، آپ کے شہر سے 2 آدمی حج کے ارادے سے نکلے تو حج کا جذبہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک صاحب نے یہ سوچا کہ بھئی ایسا ہے کہ ساری دنیا ہوائی جہاز سے جاتی تو جو فارمیلٹی اس کو پوری کرو، ہوائی جہاز سے چلے جاؤ۔ دوسرے نے یہ سوچا کہ یہ جو سمندر یہاں لگا ہوا ہے اس کا ایک سرا یہاں ہے، دوسرا جا کے جدہ سے لگتا تو ہوائی جہاز پر چڑھنے کی ضرورت کیا، چھلانگ لگا دو، تیر کے ہم پہنچ جائیں گے، تیر کے ہم پہنچ جائیں گے۔ تو آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جہاز سے گیا وہ پہنچ گیا، جس نے چھلانگ لگائی وہ ہلاک ہو گیا، مگر یہ کیسے کہو گے کہ حج کا جذبہ نہیں تھا؟ حج کا جذبہ نہیں تھا، اسی جذبے نے تو اسے ہلاک کر دیا۔ یہی جذبہ، چھلانگ لگانے کا سبب تو یہی جذبہ بنا، تو کیسے کہو گے کہ حج کا جذبہ نہیں تھا؟ تو آپ کو کسی کے جذبے کے انکار کا حق کیا ہے؟ اس لیے میں آیت کریمہ کی اس خوبی کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اسلام کسی کے جذبے کا انکار نہیں کرتا، جس میں جو جذبے ہیں وہ ہے۔ خدا سے محبت کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اسے محبت نہیں، وہ چاہے یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے اہل ہنود ہو، جو بھی خدا کا محبت کا دعویٰ کرتا، ہم اس کے دعوے محبت کو اس طرح نہیں ٹھکرائیں گے کہ تجھے خدا سے محبت ہے ہی نہیں۔ ہاں ہم اس سے ایک بات پوچھیں گے کہ اے خدا سے محبت کرنے والے، اس محبت کا کوئی مقصد، اس محبت کا کوئی مقصد، تو خدا کو کیوں چاہتا؟ خدا سے محبت کس لیے کرتا؟ اب جس کا جیسا تصور آخرت ہوگا ویسے ہی وہ جواب دے گا۔ جیسا ناقص تصور آخرت ہے تو ناقص جواب ہوگا، کامل تصور آخرت ہے تو کامل جواب ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی ہم خدا سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں دین و دنیا کی صلاح فلاح چاہیے، ہمیں آخرت کی نجات چاہیے، ہمیں جنت کی بہاریں چاہیے، ہمیں مغفرت چاہیے، ہمیں جہنم سے چھٹکارا چاہیے۔ بہرحال بولنے والا بول رہا، جو بھی مقصد، یہاں کی بھی بھلائی چاہیے، وہاں کی بھی بھلائی چاہیے، یہ سب مقاصد آپ کے ہیں، اس لیے خدا کو چاہتے ہو۔ تو اب اسلام یہ کہتا ہے کہ سنو، ایک طرفہ محبت سے کام نہیں چلے گا، ایک طرفہ محبت سے کام نہیں چلے گا۔ تم زندگی بھر خدا کو چاہو تمہاری مغفرت نہیں ہوگی، تم زندگی بھر خدا کو چاہو تمہیں نجات نہیں ملے گی، زندگی بھر خدا کو چاہو جنت کی بہاریں نہیں ملے گی، جہنم سے چھٹکارا نہیں ملے گا، دین و دنیا کی صلاح و فلاح نہیں ملے گی، یہاں کی خوش بختی نہیں ملے گی، وہاں کی فیروز بختی نہیں ملے گی۔ ایک طرفہ محبت سے کچھ نہیں ہوتا، کام اس وقت بنے گا کہ تو خدا کو چاہے، خدا تمہیں چاہے، تو خدا کو چاہے اور خدا تمہیں چاہے، تو خدا سے راضی ہو، خدا تم سے راضی ہو، تم خدا کو پسند کرو، خدا تمہیں پسند کرے۔ اب اگر تم دو طرفہ محبت کی بات کرتے ہو کہ خدا کیسے چاہے گا، تو قول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یحببکم اللہ۔ اے محبوب کہہ دو کہ اگر تمہیں خدا سے محبت کا دعویٰ ہے، میری پیروی کرو، خدا تمہیں چاہے گا، میری پیروی کرو، خدا تمہیں چاہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا یا رسول اللہ۔ ذرا صاحب خیال کریں، اب خدا تو معلوم ہوا ایک طرفہ محبت سے کام نہیں چلے گا۔ دیکھو کمال یہ نہیں ہے کہ بندہ خدا کو چاہتا، یہ کوئی کمال ہے؟ بندہ نہیں چاہے گا تو کرے گا کیا؟ یہ کوئی کمال کی بات ہے کہ مخلوق خالق کو چاہے، بندہ نواز کو چاہے، مربوب رب کو چاہے، مرزوق رازق کو چاہے؟ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ بندہ خدا کو چاہے، کمال یہ ہے خدا بندے کو چاہے، کمال یہ ہے
خدا بندے کو چاہتا ہے، تو اسلام ایسا نسخہ لے کر سارے لوگ ایسا نسخہ لائے کہ بندہ خدا کو چاہے، اور اسلام ایسا نسخہ لا رہا خدا بندے کو چاہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما کسی کو اترتا بھی تسلی آ رہے۔ ذرا سا آپ خیال کرتے چلے جائیے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات بھی، خدا کی محبت، خدا کی محبت کو قریب لانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک میں اکثر مثال دے دیا کرتا ہوں، اور بہت آسانی سے لوگوں کے دماغ میں بات آتی ہے کہ خدا کی محبت کو اپنے قریب کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھو سامنے قد آدم آئینہ لگا دو دیوار میں، تو اس میں آپ کی صورت نظر آئے گی، تصویر نظر آئے گی۔ وہ آپ ہی کی تصویر ہے، کوئی دوسرے کی تو نہیں۔ ذرا اس کو بلاؤ، دیکھو آپ کو بلانے سے آتی۔ جب آپ اس کو بلاؤ گے نا تو ایسا لگے گا وہ بھی بلا رہے۔ آپ ہی کی تصویر آپ کی بات نہیں مانتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ڈرانے سے بڑے کام چلتے ہیں، اس کو ڈراؤ دھمکاؤ شاید اب بھی آ جائے، تو آپ دھمکاؤ گے تو وہ بھی دھمکائیں گے۔ کہتے ہیں کہ لالچ سے بھی کام بہت بنتے، کل لالچ دو شاید اس سے آ جائے۔ آپ ہی کی تصویر آپ کے قریب آنے کو تیار نہیں، ہم قریب کرنا چاہتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ نہیں ہے کہ زور خطابت کا مظاہرہ کرو، طریقہ یہ نہیں ہے کہ اسے لالچ دو، طریقہ یہ نہیں ہے کہ اسے غصہ دکھاؤ، طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کے سامنے غضبناکی کا اظہار کرو، طریقہ یہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جس آئینے میں وہ تصویر نظر آ رہی ادھر بڑھو، جس آئینے کی وہ تصویر نظر آ رہی ادھر بڑھو۔ ایک قدم تم چلو گے ایک قدم وہ چلے گی، دو قدم تم چلو گے دو قدم وہ چلے گی، تم دوڑ کے چلو گے تو وہ بھی دوڑ کے آئے گی، تم آہستہ چلو گے تو وہ بھی آہستہ آئے گی، اور جب اس آئینے سے تم لپٹ جاؤ گے تو تمہاری تصویر بھی لپٹی ہوئی نظر آئے گی، تمہاری تصویر بھی لپٹی ہوئی نظر آ رہی۔ تو اگر تم خدا کی محبت کو اپنی طرف بلانا چاہتے ہو تو اس آئینے کی طرف چلو، اس آئینے کی طرف چلو جہاں خدا کی تجلیات کا مرکز ہے، جہاں خدا کی تجلیات کا مرکز ہے۔ چلو گنبد خضرا کی طرف، چلو رسول عربی کی طرف، چلو مدینہ طیبہ کی طرف۔ جیسے جیسے تم بڑھو گے رحمت ادھر سے بڑھے گی، تم دوڑ کے بڑھو گے تو رحمت دوڑتی ہوئی آئے گی، تم آہستہ آہستہ جاؤ گے تو رحمت آہستہ آئے گی، اور گنبد خضرا میں سائے میں پہنچے کہ رحمت کے سائے میں پہنچے، تو آپ پتہ الہی کے سائے میں پہنچ گئے۔ دیکھو دوستو، اور جب راضی کی بات آ گئی، خدا کو راضی کرنا، کیا اپنی مرضی سے تم خدا کو راضی کر سکتے ہو؟ اپنی مرضی سے کر سکتے ہو؟ ارے خدا کو کیا راضی کرو گے، بندے کو پہلے راضی کر کے بتاؤ۔ خدا کو راضی کرنا کیا ہے، بندے کو راضی کر کے بتاؤ۔ یہ آپ کے مہمان مولانا حافظ ابراہیم صاحب جو پریشٹن سے آئے ہوئے ہیں، پہنچے یہاں پر، تو حافظ مشتاق کو خیال آیا کہ ان کو راضی کیا جائے، راضی کیا جائے۔ آئے بہترین کافی تیار کرتے لے آئے، کافی لائے اور کافی لائے۔ جب ان کے پاس لائے، کیا کیا حافظ صاحب نے، کیا لائے؟ کافی۔ کافی تو میں نہیں پیتا، لے کے واپس۔ اب وہ چائے بنا کے لا رہے، آپ نے نہیں سنا، میں چائے بھی میں نے چھوڑ دی، پھر واپس یہ بہترین بریانی، چکن بریانی تیار کرا کے لا رہے ہیں۔ ارے مولانا نہیں جانتے آج کل میرا علاج چلا، کوئی ثقیل غذا جو ہے ڈاکٹر نے منع کر دی، اب یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور یہ ہے کہ کوئی بات مان ہی نہیں رہے، کوئی بات مان ہی نہیں رہے۔ اتنے میں ایک صاحب اٹھے، اٹھنے کے بعد ان کے کان میں کچھ کہا، انہوں نے ان سے کہا وہ چلے کہ کچھ لے کر آئے۔ انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ میں سوچ پہ پڑ گیا ان کے پاس وہ کون سا منتر ہے، وہ کون سا عمل ہے کہ چھو کیا اور ان کا کام بن گیا، اور بیچارہ حافظ مشتاق پیچھے لگا ہوا
घंटे से परेशान, मगर वो नहीं के सवा हाँ सुन ही नहीं रहा है। ये मामला क्या? जब मैंने उनसे पूछा तो कहा बात कुछ भी नहीं, मैंने उन्हीं से पूछ लिया था कि आप क्या चाहते हैं। मैंने उन्हीं से पूछ लिया था। तू अपनी प्लानिंग से खुश करना चाहता है, खुश करना है तो उसी से पूछो कि कैसे राजी होगा, उसी से पूछो कि कैसे राजी होगा। दोस्तों, दूसरे दीनों में और इस्लाम के दीन में एक फर्क बता दूं। ऐसा नहीं कोई दीन कोई इज्म अपने मालिक को राजी करना न चाहता। यहूदी भी चाहता है कि खुदा राजी हो जाए, ईसाई भी चाहता है कि खुदा राजी हो जाए, अहले हुनूद भी जिसको खुदा बना बैठे हैं चाहते हैं कि खुदा राजी हो जाए। सभी खुदा को राजी करो, और इस्लाम भी कहता है चाहता है कि खुदा राजी हो जाए। फर्क ये है कि सारे दीन वाले अपने बनाए हुए उसूलों से खुदा को राजी करना चाहते हैं। इस्लाम खुदा ही से पूछता है तू कैसे राजी है। इस्लाम खुदा ही से पूछता है ये खुदा तो ही बता दे कि तू कैसे राजी। सोचने की बात है। इसीलिए इस्लाम ही ऐसा दीन है जिससे खुदा राजी। इस्लाम अपने बनाए हुए उसूल से राजी नहीं कर रहा, खुदा के बनाए हुए उसूल से। आजकल तो ऐसी वबा आ गई है जनाब वाला कि बार बार उस बात को कहना पड़ता है। ऐसे लोग, नाअहल लोग जिनको कुछ भी नहीं आता मगर बड़े दिलेर हैं शरई मामले में, जिसको चाहा नाजायज कह दिया, जिसको चाहा नाजायज कह दिया। ऐसा लगता है कि वही इन पर उतर रही है क्या कि हर बात नाजायज, ये नाजायज, वो नाजायज, वो नाजायज, एक तूफान मचा हुआ। इस सिलसिले में मैं एक ज़ाब्ते की बात अर्ज करूं, अगर आपने इसको याद रखा तो बहुत सारे सवालात, बहुत सारे शुबहात का जवाब हो जाएगा। इसलिए कि एक एक बात का जवाब देने का ना वक्त रहता है, ना इस कदर तफसील की गुंजाइश है कि थोड़े से वक्त में बड़ी बातें की जा सके। मैं आज ये समझा देना चाहता हूँ ये जायज़ नाजायज़ का फ़लसफ़ा क्या है। तो मैं फ़लसफ़े को सिखाऊंगा, कानून ज़हन में आप रखिएगा, जायज़ और नाजायज़ का फ़लसफ़ा। पहले मैं आपसे पूछूंगा इस्लाम किस लिए आया? इस्लाम चाहता क्या? इस्लाम क्या ये चाहता है कि दुनिया में जितना जायज काम हो वो सब तुम करो? क्या दीन इसलिए आता है? जायज काम कराने के लिए आता है दीन? बहुत इत्मीनान के साथ अर्ज करूंगा, जिम्मेदारी के साथ, दीन हर जायज काम कराने नहीं आता। जिस जायज काम को उसे कराना लाजमी होगा उसे वो फर्ज कर देगा, लाजिम कर देगा। उसको ये दिलचस्पी नहीं है कि दुनिया में जितने जायज काम है वो करो, जिसे वो लाजिम कर दे, फर्ज कर दे, जिसको कराना चाहेगा फर्ज कर देगा, लाजिम कर देगा, वाजिब कर देगा। मगर हर जायज काम करो, दीन को इससे दिलचस्पी नहीं। मोटी सी बात करूं, रोटी खाना जायज है किसी को शक? हलाल कमाई वाली, हलाल कमाई से जो रोटी आपने तैयार की है उसका खाना जायज। मगर बंगाल का मुसलमान अगर पूरी जिंदगी चावल खाए और रोटी देखे भी ना तो न कब्र में पूछा जाएगा ना हश्र में कि जब ये बात जायज थी तुमने खाया क्यों? चावल खाना जायज, मगर पंजाब का मुसलमान अगर चावल को दूर ही रखे और जिंदगी रोटी पे गुजार दे, उससे कोई सवाल नहीं होगा तूने चावल क्यों नहीं खाया। इस तरह की मिसाल आप खुद बनाना चाहें तो सैकड़ों बना लेते हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जायज हैं, मगर इस्लाम की दिलचस्पी नहीं, चाहे तुम करो चाहे ना करो। करते हो पकड़े नहीं जाते, नहीं करते सवाल नहीं होता। बात समझ में आ रही? तो दीन जायज काम कराने नहीं आता, दीन नाजायज से बचाने आता।
नाजायज चाहे छोटा हो या बड़ा, दीन तुम्हें करने नहीं देता। तो असल बुनियादी चीज क्या है? जायज करना नहीं, नाजायज से बचना। अब एक बात ये बताओ कि नाजायज अब किसको कहेंगे? तरतीब से एक एक चीज जहन में रखिएगा। कोई हिस्सा अगर निकल गया तो बयान गैर मजबूत हो जाएगा। नाजायज किसे कहेंगे? तो मैं इस वक्त वो जुबान इस्तेमाल नहीं करूंगा जो उलमाए किराम अपनी दरसगाहों में करते हैं, इसलिए कि पढ़ने वाले भी लायक होते हैं, पढ़ाने वाला भी लायक होता है, और यहाँ बैठने वाले अजहान इतने हैं कि उनकी रियायत करनी पड़ती है। ऐसी बात कहो जो आपके दिल में लग जाए। नाजायज वो है जो खुदा को नापसंद है। अब इससे हल की तारीफ क्या होगी? नाजायज वो है जो खुदा को नापसंद, ज्यादा नापसंद तो हराम, कम नापसंद तो मकरूह। जो नापसंद वो नाजायज, जो खुदा को नापसंद वो। अच्छा, ये कैसे पता चले कि खुदा को क्या नापसंद? पहले तुम बताओ मुझे क्या नापसंद है, कोई बताने वाला? जब बंदे की नापसंद तू नहीं बता सकता तो खुदा को क्या नापसंद? और नापसंद का जानना इतना जरूरी, नहीं जानेंगे तो बचेंगे कैसे? और मजबूरी यह है कि हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं कि हम खुदा की नापसंद को समझ सकें। अब चलो खुदा ही की बारगाह में अर्ज करें। ए अल्लाह, तूने हमें बहुत नेमतों से नवाजा, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, चखने के लिए जुबान दिया, सोचने के लिए दिमाग दिया, छूने के लिए कुव्वत लामिसा दी, सूंघने के लिए कुव्वत शामा दिया। तो ऐ हवा से खमसा, जाहिरा और बातिना के देने वाले, एक एक काम के लिए तूने एक एक ताकत हमें दी। अपनी पसंद नापसंद जानने के लिए क्या दिया? अपनी नापसंद, तेरी नापसंद ना हमारी अक्ल बता सकती है, ना हमारे एहसासात बता सकते हैं, ना हमारी नजर, ना हमारे कान, ना हमारा जायका, ना हमारा लामिसा, ना हमारी कुव्वत फिक्रिया। तेरी नापसंद को समझने के लिए ये सब नाक़िस। तो तूने अपनी नापसंद को समझने के लिए हमें क्या दिया? हमें क्या दिया? तो जानते हो तुम्हें क्या जवाब मिलेगा? ऐ बंदे, हमने तुझे चखने के लिए कुव्वत जायका दिया, देखने के लिए कुव्वत बासरा दिया, सुनने के लिए कुव्वत सामिया दिया, सोचने के लिए कुव्वत फिक्रिया दिया, और छू कर मालूम करने के लिए कुव्वत लमसा दिया, और अपनी नापसंद को जानने के लिए नबी दिया। हमने तुमको नबी दिया। खुदा की नापसंद के जानने का वाहिद जरिया नबी। नबी के सिवा कोई ऐसा जरिया नहीं है कि कोई खुदा की नापसंद को बता सके। दोस्तों, गोया नबी की आने की बुनियादी वजह यह है कि वो खुदा की नापसंद बताने आता। और खुदा की नापसंद ऐसा गैब है जिस गैब का इल्म सिर्फ नबी को। ये ऐसा गैब है। अब जो लोग कहते हैं कि नबी को गैब का इल्म नहीं, उससे पूछो जब गैब का इल्म नहीं तो आने की जरूरत क्या? जब गैब का इल्म नहीं तो आने की जरूरत क्या? और कहीं कोई ये न कह दे नबी इसलिए आता है तुम्हें खाने पीने का सलीका सिखा दे, नबी इसलिए आता है उठने बैठने का ढंग सिखा दे, नबी इसलिए आता है ज़राअत और तिजारत के कानून बता दे, नबी इसलिए आता है कि जंग और जिहाद का फर्क समझा दे, नबी इसलिए आता है। मैं साफ लफ्ज़ों में कहूंगा, नहीं, नबी हमें खाने पीने का सलीका बताने नहीं आता।
نبی ہمیں زراعت و تجارت کا طریقہ بتانے نہیں آتا. نبی ہم کو سونے جاگنے کا ڈھنگ سکھانے نہیں آتا. کیوں؟ کھانا پینے کا طریقہ ہمیں معلوم ہے. تجارت و زراعت کیسے کی جاتی ہے خوب جانتے ہیں. شاہراہ حیات کی ساری گلیاں ہمارے لیے واضح ہیں. اچھی طرح سے یقین کو تو نبی تمہیں سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تجارت و زراعت یہ سکھانے نبی نہیں آتا. نبی تو صرف یہ بتانے آتا ہے کہ خدا کو کون سا کھانا پسند ہے کون سا ناپسند ہے, خدا کو کون سی تجارت پسند ہے کون سی ناپسند ہے, خدا کو کیسا رہنا پسند ہے. تو نبی تو صرف خدا کی ناپسند بتانے آتا ہے. نبی تو صرف خدا کی ناپسند بتانے آتا ہے کہ خدا کو ناپسند کیا ہے. معلوم ہوا کہ خدا کے ناپسند کو بتانے کا واحد ذریعہ نبی. اچھا جناب, جب یہاں پر بات یہ سمجھ میں آ گئی تو اب کسی چیز کو ناجائز کہنے کا حق صرف نبی کو. اب کوئی غیر نبی کا ناجائز کہے نا تو نبی کے حوالے سے اگر کہتا تب تو ٹھیک, وہ اپنی مرضی سے کہتا ہے تو پتہ نہیں اپنے کو کیا سمجھتا ہے. دیکھیے جناب, اب ایک بات بتاؤ, خدا کو اگر مثلا 100 باتیں ناپسند ہیں, 100 باتیں ناپسند اور نبی صرف 99 بتا کے چلا جائے تو اس ایک کو کون بتائے؟ دیکھو حضرت آدم کے لیے گنجائش تھی کہ بالفرض خدا کو 100 باتیں ناپسند, تو خدا کے حکم کی روشنی میں وہ 10 بات بتا دیں, باقی باتیں حالات کے پیش نظر نہ بتائیں اور خاموش رہیں. کیوں؟ انہیں اطمینان ہے کہ آگے حضرت نوح آئیں گے, تھوڑی لسٹ وہ لمبی کر دیں گے. حضرت نوح نے 10-15 بتایا پھر بھی مطمئن ہے کہ آگے حضرت ابراہیم آئیں گے. نبی کا سلسلہ ختم تو ہوا نہیں, وہ کچھ لسٹ لمبی کر دیں گے. اور حضرت ابراہیم کو بھی اطمینان ہے حضرت کلیم آ رہے ہیں, جو کچھ تھوڑی سی کمی ہے وہ پوری کر دیں گے. حضرت کلیم کو بھی اطمینان ہے مسیح آ رہے ہیں, جو اس پہ بہ گیا وہ بڑھا دیں گے. اور حضرت مسیح کو بھی اطمینان ہے کہ آخری نبی آ رہا ہے, آخری نبی آ رہا ہے. وہاں مکمل تکمیل ہو گئی, مگر اللہ کے رسول کے لیے گنجائش نہیں. اللہ کے رسول کے لیے گنجائش نہیں. اب 100 بات اگر خدا کو ناپسند ہے تو نبی کے فرائض نبوت میں یہ ہے کہ خود ہی بتا کے جائیں, خود ہی بتا کے جائیں. اگر انہوں نے 99 بتا دیا اور ایک نہیں بتایا تو اس کو بتانے کے لیے کون سا نبی آئے گا؟ اب تو دروازہ ہی بند ہو چکا ہے, اب تو نبوت کا دروازہ ہی بند ہو چکا ہے. لہذا ضروری ہے کہ رسول 100 بات ناپسند تو سب بتا کے جائیں. اور نبی نے کوئی کمی نہیں کی, خدا کو جو جو ناپسند تھا بتا دیا, اور ایسا بتا دیا کہ تکمیل کی سند خدا ہی نے دے دی. تکمیل کی سند خدا ہی نے دے دی, ایسا بتا دیا. تو کیا ہوا؟ ناجائز کی لسٹ بن گئی. اسلام ناجائز کی لسٹ بنا چکا ہے, جائز کی لسٹ نہیں بنائی. جائز اس لیے کہ ہر جائز جب کرانا ہی نہیں ہے تو اس کی لسٹ بنا کیا کریں؟ جس سے روکنا ہے اس کی لسٹ بن گئی, جس سے روکنا ہے اس کی لسٹ بن گئی. اچھا ایک بات بتاؤ, اگر سارے جائز کی لسٹ بنتی تو کیا ہوتا؟ قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا نا, یہ جائز یہ جائز یہ جائز یہ جائز یہ جائز یہ جائز, تو یہ قرآن کریم 30 پارے میں نہیں ہوتا, پتہ نہیں 30-40 لائبریریوں میں ہوتا, اور دنیا میں کوئی قرآن کا حافظ نہ ہوتا. اسی لیے قرآن نے آسان طریقہ نکالا, یہ ناجائز یہ ناجائز یہ ناجائز یہ ناجائز یہ ناجائز, باقی سب جائز. اس لیے اب باقی کے بارے میں مت پوچھو,
اس لیے نہ خدا سے بھول ہوئی ہے نہ مصطفیٰ سے بھول ہوئی ہے۔ باقی جو کچھ ناجائز کی لسٹ میں نہیں وہ جائز، جو چیز ناجائز کی لسٹ میں نہیں وہ جائز۔ اب جتنی بھی نئی نئی چیزیں ہوتی جائیں اس کے بارے میں آپ سوال کریں۔ مثال کے طور آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ حضور کے زمانے میں اس طرح کی مسجد نہیں تھی، یہ جو محراب آپ کھڑا بنائے ہوئے ہیں یہ بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یہ نہیں تھا۔ سپاٹ دیوار تھی، قبلے کی دیوار کے بیچ کے حصے کو محراب کہا جاتا ہے، سمجھا؟ یہ آسانیاں، یہ سہولتیں، یہ لائٹنگ، یہ پنکھوں کا انتظام، اس طرح کی مسجد، یہ گنبد، یہ مینارے کیا حضور کے زمانے میں تھے؟ نہیں تھے۔ صحابہ کے زمانے میں تھے؟ نہیں تھے۔ تو کیا ناجائز اور تو کیا جائز؟ تو میں کہوں گا یہ بتاؤ حضور کے زمانے میں یہ کچھ تو نہیں تھا، مگر کیا رسول نے اسے روکا؟ کیا ایسا بنانے سے روکا؟ اس لیے کہ یہ شریعت، یہ دین خدا کا ہے جو عالم الغیب و شہادہ، وہ جانتا ہے کہ قیامت تک کیا کیا ہوگا، وہ جانتا ہے کہ قیامت تک کیا کیا ہوگا۔ اور رسول جو ہیں وہ عالم ما کان و ما یکون ہیں، انہیں بتا دیا گیا ہے کہ دنیا میں کیا ہوگا، مگر خدا خاموش، نبی خاموش، تو کیوں بولتا؟ جس چیز کو نہ خدا نے ناجائز کہا نہ نبی نے ناجائز کہا، نہیں ناجائز کی لسٹ میں نہیں ہے، جائز۔ حضور کے زمانے میں دین کے پیغام کو پہنچانے کا یہ طریقہ نہیں تھا جو ہمارے اندر رائج ہو چکا ہے۔ یہ مائک ہو، اس طرح سے لوگوں کو، سامعین کو دعوت دی جائے، وہ آئیں بیٹھیں دین کی باتیں سنیں۔ سرکار نے تو کبھی اس طرح سے نہیں سنایا، کیا یہ جائز؟ کہا سنایا تو نہیں، کیا منع کیا، کیا روکا؟ کہا نہیں روکا بھی نہیں، جائز۔ نہ خدا سے بھول ہوئی نہ رسول سے بھول ہوئی، نہ خدا سے بھول ہوئی نہ رسول سے بھول ہوئی۔ ایسے ہی دوستو ایک ایک چیز کے بارے میں آپ سوال کرتے چلے جاؤ۔ یہ قرآن کریم کتابی شکل میں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں اس کی اشاعت کے طریقے کیا ہیں، کاتب لکھتا ہے، پریس سے چھپتا ہے، ہدیہ لے کر آپ ادھر ادھر تقسیم کرتے ہیں، یہ سب تو سرکار کے زمانے میں تھا بھی نہیں، کیا جائز؟ یہ جو مدارس کا نظام ہے، مدرسوں میں یہ متولی صاحب ہیں، یہ صدر صاحب ہیں، یہ سیکریٹری صاحب ہیں، یہ شیخ الحدیث ہیں، یہ شیخ الفقہ ہیں، یہ شیخ الادب ہیں، وہاں تو فقہ اصول فقہ کا وجود ہی نہیں تھا، کہاں کا شیخ الفقہ اور کہاں کا شیخ الحدیث۔ سرکار کے زمانے میں تو کوئی شیخ الحدیث نہیں تھا، کوئی شیخ الفقہ نہیں تھا، کوئی شیخ التفسیر نہیں تھا، کوئی شیخ التفسیر نہیں تھا، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی سیکریٹری نہیں، کوئی ناظم نہیں۔ تو کیا یہ سب جو ہو رہا ہے جائز؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ سب نہیں تھا، مگر سرکار نے کیا منع کیا کہ دین کا کام اس طرح مت کرنا؟ کرنے منع نہیں کیا، جائز۔ مسجدوں میں بھی آپ دیکھیں، امام مقرر، مؤذن مقرر، کمیٹی مقرر، متولی مقرر۔ کیا حضور کے زمانے میں ایسا نظام تھا مسجدوں کا؟ نہیں تھا، کیا جائز؟ کہ سرکار نے کیا روکا؟ کہ نہیں روکا، جائز۔ کیا سمجھے؟ جائز کے لیے دلیل نہیں چاہیے، ناجائز کے لیے دلیل چاہیے۔ جو جائز کہتا ہے اس کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ یہ بڑے بیوقوفی کا سوال ہے، کہاں جائز کہاں جائز؟ ارے بھئی یہ دکھاؤ کہاں ناجائز۔ یہ بیوقوفی کا سوال ہے۔ ہم نے کب دعویٰ کیا کہ سارے ناجائز جائز کی لسٹ بنی؟ ہم نے کب دعویٰ کیا کہ سارے جائز کی لسٹ بنی کہ تم پوچھو کہاں جائز؟ ہم تو یہ کہتے ہیں ناجائز کی لسٹ بنی۔ یاد رکھو جائز کے لیے دلیل نہیں چاہیے، ناجائز کے لیے۔ مثال بتاؤں، حضور کے زمانے میں لوگ شراب پیتے تھے کہ نہیں پیتے تھے؟ کیا نبی نے کہا تھا پینے کو؟ کیا کوئی آیت اتری تھی کہ شراب پیو؟ پہلے سے پیتے چلے آ رہے تھے، پی رہے تھے، اور جب روکا رک گئے۔ تو کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، نہ کرنے کے لیے چاہیے۔ کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، نہ کرنے کے لیے چاہیے۔ لوگ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرتے رہے۔ حضور کے زمانے میں کیا؟ کیا نبی نے کہا تھا ایسا کرو؟ کیا قرآن کی آیت آئی تھی؟ ارے پرانے زمانے سے چلے آ رہے تھے، کر رہے تھے، مگر روکا تو روک گئے۔ سود لیتے رہے، پہلے سے لے رہے تھے۔ کیا نبی نے کہا تھا کہ سود لو؟
کیا نبی سے پوچھ کے لیا تھا؟ نہیں لیتے رہے، نبی نے روکا، رک گئے۔ جوا کھیلتے رہے، نبی نے روکا، رک گئے۔ تو روکنے سے جب نبی روکے تو رکنے کے لیے دلیل چاہیے، کرنے کے لیے نہیں۔ ایسے بے وقوف ہیں یہ کرنے کے لیے دلیل مانگتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ۔ معلوم یہ ہوا اچھی طرح سے دوستو، خدا کو اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے راضی مت کرو، وہ جیسے راضی ہونا چاہے ویسے راضی کرو۔ خدا کو اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے راضی کرو گے وہ راضی نہیں ہوگا۔ ارے بھئی اپنے اصولوں سے تو بندہ بھی راضی نہیں ہوتا۔ وہ مولانا روم کا آپ نے شاید قصہ سنا ہوگا، انہوں نے تمثیل اپنے مثنوی شریف میں تمثیل دی بہرے کی۔ قصہ ایسا تھا کہ ایک بہرا تھا، اس کا پڑوسی بیمار ہو گیا، تو بہرے نے سوچا کہ مزاج پرسی تو ضروری ہے، اپنا پڑوسی ہے، مگر سوچا کہ میری بات تو وہ سنے گا، اس کی بات تو میں نہیں سنوں گا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اسے پتا چلے میں بہرا ہوں۔ تو اس نے ایک پلاننگ کی کہ جا کر میں وہی سوال کروں جس کا جواب وہ وہی دے جو میں سوچ کے جاؤں، تاکہ مزاج کرسی بھی ہو جائے اور اسی کا حق بھی ادا ہو جائے۔ تو پہلے اس نے سوچا میں جا کے کہوں گا السلام علیکم، اس کا وہ جواب دے گا وعلیکم السلام، ظاہر مسلمان۔ پوچھوں گا بھائی طبیعت کیسی ہے، تو ہر مسلمان کہتا اللہ کا شکر ہے، وہ بھی یہی کہے گا میں بھی اللہ کا شکر کروں گا۔ پوچھوں گا کس ڈاکٹر کا علاج کرتا، تو جس ڈاکٹر کا علاج کرتا اسی کا تو نام لے گا، میں کہہ دوں گا بڑا اچھا ڈاکٹر۔ پوچھوں گا تو کھاتا کیا ہے، تو جو کھاتا ہے وہی تو بولے گا، تو میں کہہ دوں گا اچھی غذا۔ مزاج کرسی ہو جائے گی، چلا ہوں اپنے بنائے ہوئے پروگرام سے چلا، اور جانے کے بعد جب سلام کیا تو بے چینی میں تھا بیچارہ، بے چینی میں جواب دے دیا۔ پھر کہا بھائی مزاج کیسا ہے؟ کہا بھائی دیکھ تو رہے ہو کہ مر رہا ہوں۔ کہا الحمدللہ۔ وہ سمجھا میرے حساب سے جواب آ رہا، وہ سمجھا میرے حساب سے جواب آ رہا، اور پھر فوراً ہی اس نے کس ڈاکٹر کا علاج ہے، تم سے کیا مسئلہ؟ حضرت ملک الموت کا علاج ہے، کہ بہت اچھا ڈاکٹر۔ اور پھر تیسرا سوال ریپیٹ کر دیا، کیا کھاتا تھا؟ زہر کھاتا تھا، بہت اچھی اپنے بنے ہوئے اصول سے گیا تھا راضی کرنے کے لیے، غضب بڑھا کے آیا، غضب بڑھا کے آیا۔ اپنے بنائے ہوئے اصول سے جب ہم بندے کو راضی نہیں کر سکتے تو خدا کو کیا راضی کریں گے؟ تو خدا کو راضی کرنے کے لیے اپنے بنائے ہوئے اصول نہیں، خدا کے راضی کرنے کی صرف ایک صورت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک بات پر اور توجہ بھی چاہوں گا، یہاں اتباع کا لفظ استعمال کیا گیا، اور ایسے ہی اطاعت کا لفظ بھی استعمال ہوتا، اطیعوا الرسول کے الفاظ ہیں، اور یہاں خاص طور سے اتباع کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس میں بڑے خوبی کی بات ہے، خوبی کی بات کیا ہے کہ اتباع کہتے ہیں نقل افعال کو، میں کچھ کروں اس کو دیکھ کے آپ کریں، یہ ہے اتباع۔ اور اطاعت کہتے ہیں تعمیل حکم کو، میں کچھ کہوں اور آپ کریں، یہ ہے اطاعت۔ تو نبی کی اطاعت بھی لازم، نبی کی اتباع بھی لازم، دونوں چیزیں لازم، یعنی نبی کی اتباع بھی لازم، افعال کی نقل بھی لازم، اور اقوال کی تعمیل بھی، احکام کی تعمیل بھی لازم، اور یہ قیامت تک لازم ہے نا۔ تو ضرورت ہے کہ قیامت تک نبی کے اقوال بھی رہیں، افعال بھی رہیں۔ اس لیے اگر افعال نہیں رہیں گے تو ہم اتباع کس کی کریں گے، اور اقوال نہیں رہیں گے تو ہم اطاعت کس کی کریں گے۔ تو ضرورت ہے کہ نبی کی اقوال بھی رہے، افعال بھی رہے، ضرورت ہے کہ نہیں؟ مگر مشکل یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں نبی کے اقوال تو رعایت آ سکتے ہیں، افعال کیسے؟
میں ایسا سمجھاؤں کہ آپ کے ذہن میں اتر جائے. دیکھو بخاری میں نبی کی مسکراہٹ کا ذکر ہے، مسکراہٹ نہیں ہے. بخاری میں نبی کے سونے جاگنے کا ذکر ہے، سونا جاگنا نہیں ہے. نبی کے کردار کا ذکر ہے، مگر اوراق کتاب پر کردار نہیں ہوتا، کردار کا ذکر ہوتا. سونا جاگنا نہیں ہوتا، سونے جاگنے کا ذکر ہوتا. کھانا پینا نہیں ہوتا، کھانے پینے کا ذکر ہوتا ہے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کے افعال بھی رہے، نبی کے اقوال بھی رہے. مگر مشکل یہ ہے کہ افعال اور آپ کی کتاب پہ نہیں آ سکتے. اقوال کی بات تو صحیح ہے کہ اقوال بخاری، مسلم، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، موطا امام مالک، موطا امام محمد، یہ حدیث کی کتاب ہے. اس میں نبی کے اقوال، اقوال کی حفاظت محدثین کی کتابوں سے ہو گئی. مگر افعال کی بات، افعال ہمیں کہاں ملیں گے؟ بڑی آسانی کے ساتھ اسلام کہتا ہے کہ یہ نادان انسان بھولے پر سے کام نہ لے، ذرا اور گہرائی میں جا. دونوں چیزیں بچی. خدا نے نبی کے افعال کو بھی بچایا، اقوال کو بھی بچایا. افعال کو بھی بچایا اور اقوال کو بھی بچایا. نبی کے اقوال کو دیکھنا ہے، بخاری دیکھ، مسلم دیکھ، ابن ماجہ دیکھ، مشکات دیکھ، نسائی دیکھ، ابو داؤد دیکھ. اور نبی کے افعال کو دیکھنا ہے تو بہت جیلانی کو دیکھ، کو دیکھ، داتا گنج بخش کو دیکھ، آقائے نقشبند کو دیکھ، مولا سہرورد کو دیکھ. تو نبی کے اقوال محدثین کی کتابوں میں ہے اور نبی کے افعال صالحین کے کردار میں ہے. تو خدا نبی کے اقوال کو بھی بچا رہا ہے، افعال کو بھی. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا. ایک بات بتاؤں دوستو، یہ جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے بھی کی ہے کہ اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، ویسے اس کا شان نزول جو ہے وہ خاص ہے. شان نزول خاص ہے. کچھ صحابہ کرام سرکار کے آگے پیچھے ایسے ہی رہتے تھے جیسے کہ باڈی گارڈ ہوتے ہیں. کچھ ان کی محبت تھی. سرکار خیمے میں ہے تو باہر بیٹھے ہوئے، مگر سرکار کو اطمینان دلا گیا کہ اے محبوب اپنے چاہنے والوں سے کہہ دو آگے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں، خدا بچانے والا، خدا بچانے والا. ان کو کتنا سکون ہو گیا ہوگا صحابہ کو یہ سن کر کے. تو صحابہ کے اطمینان کے لیے یہ آیت کریمہ اتر آئی. تو وہاں ایک جسمانی زندگی کے بچانے کی بات تھی کہ قاتلانہ حملوں سے بچائے گا خدا، وہ بات صحیح ہے. مگر یہ قاعدے کی بات ہے کہ جو آیت کے الفاظ ہوتے ہیں اس میں جو عموم ہوتا ہے اس کا لحاظ ہوتا ہے. الفاظ میں یہ بچانے کی جو تخصیص کی اس نوعیت کی حفاظت، تو یہ تخصیص تو شان نزول میں کی ہے نا. قرآن کے لفظوں میں کوئی تخصیص نہیں، وہ عام ہے. تو جو لفظ کا عموم ہوتا ہے مراد نہیں ہوگا. خدا بچائے گا، بچانے کی جتنی شکل ہے سب اس میں آ گئی. بچانے کی جتنی شکلیں ہیں وہ سب آ گئی. تو عموم کو دلیل کیوں بناتے ہیں؟ شان نزول وہ خبر واحد سے ثابت ہے اور عموم جو ہے وہ تواتر سے ثابت ہے. لہذا اعتبار عموم کا ہوگا، شان نزول کا نہیں ہوگا. تو خدا بچائے گا. اب آپ مجھے بتائیں، ہر نبی کی دو زندگی، ایک تو اس کی جسمانی زندگی، ظاہری زندگی، اور ایک اس کے پیغام کی زندگی. اس کو پیغمبرانہ زندگی کہہ لیجیے. دو زندگی نا. تو خدا نے سارے نبیوں کی جسمانی زندگی کو بچایا. وہ اپنی حقیقت حیات کے ساتھ باحیات، سارے پیغمبر ان کی زندگی، ان کی حیات شہیدوں کی حیات سے زیادہ قوی اور اقوی. کیا سمجھے آپ؟
مگر کسی کے پیغام کو خدا نے نہیں بچایا، اپنے ذمہ کرم میں نہیں لیا۔ حضرت ابراہیم تو بچے ہیں، ان کا پیغام نہیں بچا۔ حضرت کلیم بچے ہیں، ان کا پیغام نہیں بچا۔ حضرت مسیح بچے ہیں، ان کا پیغام نہیں بچا۔ کسی بھی پیغمبر کی پیغمبرانہ زندگی کو بچانے کے لیے خدا نے اپنے ذمہ کرم میں نہیں لیا۔ یہ صرف آخری نبی کی شان ہے کہ ان کی جسمانی بھی زندگی بچی ہوئی ہے، پیغمبرانہ زندگی بچی ہوئی ہے، پیغمبرانہ زندگی بھی بچی ہوئی ہے۔ رہ گیا دوسرے نبی، ارے دوسرے نبی کا وہی پیغام بچا ہے جس کو میرے نبی نے اپنا پیغام بنا لیا، جس کو میرے نبی نے اپنا پیغام بنا لیا، بس وہی پیغام بچا تو پیغمبرانہ زندگی بچی۔ دیکھو کیسے کیسے طوفان آئے، مگر اسلام اپنی اسی عنوان کے ساتھ ہے، اسی شان کے ساتھ ہے۔ باہری حملے بھی ہو رہے ہیں، داخلی حملے بھی ہو رہے ہیں، خارجی ٹکراؤ، داخلی ٹکراؤ، مگر اسلام پھر نکل کے سامنے آتا ہے، اسلام پھر نکل کے سامنے آتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں دب رہا ہے، مگر دبتے دبتے ابھر جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دب رہا ہے، جس وقت ہلاکوں کا، تاتاریوں کا حملہ ہوا تھا بغداد پر، لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے اب اسلام کا یہ آخری دن آ گیا۔ بغداد کی سینٹ بجا دی، غرناطہ کو مٹی میں ملا دیا۔ کیا طوفان تھا، آدمیوں کا کیسا قتل، آدمیوں کے لاش کے مینارے بنے، مگر دوستو آدمی تو مٹ گئے، اسلام نہیں مٹا۔ آدمی تو مٹ گئے، اسلام نہیں مٹا، اس لیے کہ جنہوں نے مٹایا تھا وہی مسلمان ہو گئے، جنہوں نے مٹایا تھا وہی مسلمان ہو گئے۔ تو ہوتا قصہ یہ ہے کہ جب خدا کے دین کی کوئی خدمت، ہم نام کے جو مسلمان ہیں، جب ہم خدا کے دین کی خدمت نہ کریں گے، خدا کے دین کے لیے کوئی کام نہ کریں گے، تو خدا ہمیں مٹا دے گا۔ اپنے دین کو نہیں مٹائے گا، ہمیں مٹا دے گا، ہمیں مٹا دے گا۔ تو ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو دین کی خدمت کرے، جو دین کی خدمت کرے۔ تم خدا کی دین کی خدمت کر کے دین پر احسان نہیں کر رہے ہو، دین کی خدمت ہی تمہاری بقا ہے، دین کی خدمت تمہاری زندگی ہے۔ اپنے کو زندہ رکھنا ہے تو دین کو زندہ رکھو، اپنے کو باقی رکھنا ہے تو دین کو باقی رکھو۔ جنہوں نے دین کو باقی رکھا آج تک باقی نظر آ رہے ہیں، آج تک باقی نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا مگر دنیا نے ان کو نہیں چھوڑا، انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا مگر دنیا نے انہیں نہیں چھوڑا۔ آج تک تم نعرہ لگا رہے ہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ انہوں نے تو چھوڑ دیا نا دنیا کو، دنیا چھوڑنے کو تیار نہیں، اس لیے انہوں نے اپنے کو بچایا، اپنے دین کو بچایا۔ اپنے کو بچانا ہے تو دین کو بچاؤ، اپنے وجود کو سنبھالنا ہے تو دین کو سنبھالو اچھی طرح سے۔ تو خدا نے طے کر لیا ہے کہ نبی کے افعال بھی بچے رہیں گے، اقوال بھی بچے رہیں گے، افعال بھی بچے رہیں گے، اقوال بھی بچے رہیں گے۔ اور یہاں پر ایک بات اور عرض کروں، معاملہ اطاعت کا آ گیا، اطاعت اور اتباع۔ نبی کی اطاعت اور اتباع، اتباع میں کیا ہوتا ہے؟ نقل افعال۔ ہماری کوئی چیز آپ نے دیکھی، آپ کو پسند آئی، آپ نے اس کی نقل کی، تو جب آپ کو پسند آئے گی یہ بھی تو نقل کریں گے۔ اس لیے اتباع کے لیے محبت لازم ہے۔ اور اطاعت کا معاملہ، اس میں کچھ جھول، اطاعت کئی قسم کی ہوتی، ایک ہوتی ہے اطاعت لالچ والی، میری بات مانو، میرے ساتھ چلو، نگر نگر ڈگر ڈگر گھماؤں گا، دن میں جو کماتے ہو پیسہ بھی دے دوں گا، مسجد کی سیر بھی کرا دوں گا۔ یہ لالچ والے، کچھ لالچی پھر رہے نا ہوتا، یہ لالچ والے کہ گھومنے کی لالچ، شہر شہر دیکھنے کی لالچ، ٹیکسی میں کماتا تھا جو اس سے زیادہ پانے کی لالچ، تو یہ لالچ والی اطاعت ہے۔ اور ایک اطاعت کون ہوتی ہے؟ خوف والی، نہیں مانو گے تو ڈنڈے پڑے۔ اب آپ نے مانا، جیسے کہ ہمارے انڈیا میں جو ایمرجنسی تھا تو ایسا لوگ اطاعت کر رہے تھے جیسے نافرمان کوئی ہے ہی نہیں،
تو کچھ لوگ ڈنڈے سے کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں تو سمجھا کے ان سے کام نہیں لیا جا سکتا. تو یہ خوف والی اطاعت. تو اسلام چاہتا کہ نبی کو لالچ میں مت چلا. لالچ والی اطاعت نہیں، خوف والی اطاعت، محبت والی. کیوں؟ لالچ والی جو اطاعت ہوتی ہے کب تک؟ جب تک لالچ رہے. غرض پوری ہو گئی ہم کنارے. اور خوف والی اطاعت کب تک رہتی ہے؟ جب تک خوف رہے. ایمرجنسی اٹھا بات ختم، راستہ صاف. مگر محبت والی اطاعت ہے جو باقی ہے. اب کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں صاحب محبت والی اطاعت بھی ختم ہو سکتی ہے. اس لیے کہ محبت بھی تو ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ محبت ختم، اطاعت ختم. مگر میں آپ کو بتاؤں محبت کب ختم ہوتی؟ محبت کب ختم ہوتی جانتے ہو؟ جس کمال سے محبت متعلق ہو، جب اس کمال میں زوال آتا ہے تو محبت ختم ہوتی ہے. آپ کسی کو اس لیے محبت کریں کہ اچھا بولتا ہے، بڑا اچھا خطیب ہے، جب دیکھا کہ خطابت کا زور کم ہوا آپ بھی کنارے ہو گئے. آپ نے کسی کو اس لیے محبت کی، بڑا ڈاکٹر ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے. قریب ہوئے، جب دیکھا بڈھا ہو گیا، دماغ کام نہیں کر رہا، اب اس کے دروازے آپ نہیں جائیں گے. تو جس کمال سے محبت وابستہ ہوتی ہے، جب اس کمال میں زوال ہو تو ختم ہوتی ہے. اور میں جس محبوب کی بات کر رہا ہوں وہی تو ایسا محبوب ہے جس کے کسی کمال کو زوال نہیں، جس کے کسی کمال کو زوال نہیں. وہ پڑھا تو پڑھتا چلا گیا، وہ اٹھا تو اٹھتا چلا گیا، وہ چمکا تو چمکتا چلا گیا، وہ دمکا تو دمکتا چلا گیا، یہاں تک کہ دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی. اس مقام پر بھی پہنچ کر کے اس کی منزلیں ختم نہیں ہو رہی ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے. ابھی کمال تو کمال کی طرف جا رہا، زوال کی بات ہے، جو کمال ہے وہ کسی اور کمال کی طرف جا رہا. تو جب کمال کو زوال ہی نہیں تو محبت کو بھی زوال نہیں. محبت اسی لیے جس نے رسول سے رشتہ محبت مضبوط کر لیا، ریت پر لٹایا گیا، محبت نہیں گئی. پتھر رکھا گیا، محبت نہیں گئی. تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، محبت نہیں گئی. اس لیے کہ یہ ایسا محبوب ہے جس کے کسی کمال کو زوال ہے. یہ ایسا محبوب ہے جس کے کسی کمال کو زوال نہیں ہے. اچھی طرح سے آپ سمجھتے ہیں خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. اے محبوب، آپ کو ہر عیب سے ایسا پاک و صاف کر کے پیدا کیا گیا جیسا کہ خدا نے، ایسا لگتا کہ آپ کو آپ کی مرضی سے پیدا کیا، آپ کو آپ کی مرضی سے پیدا کیا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور اے محبوب، آپ سے زیادہ حسین و جمیل تو کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے. آپ سے زیادہ کامل و اکمل کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے. اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری نگاہوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے. یہی تو ایک ایسا محبوب ہے، یہی ایک ایسا جس کے درجات کا اندازہ لگانا ہی مشکل. ارے بھی یہاں پر ایک بات میں آپ سے پوچھوں، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ میں نے کتنے گھنٹے تقریر کی، کتنے منٹ تقریر کی، آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے ابھی تو تم نے ختم ہی نہیں کیا، ابھی تو تقریر چالو ہے، ابھی تقریر جائے. جب آپ ممبر سے اتریں گے تب پوچھ لیجیے کہ کتنے منٹ. تو جب ابھی معاملہ چالو ہے تو درمیان میں آخری منزل کا پتہ نہیں چلتا، درمیان میں آخری منزل کا پتہ نہیں چلتا. تو ہم اپنے محبوب کی آخری منزل کیسے بتائیں؟ ابھی سفر تو چالو ہے، ابھی تو سفر جاری ہے، معرفت کے درجات طے کر رہے ہیں. نہ سفر ختم ہوگا نہ آخری منزل کا پتہ چلے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ. تو سوچنے کی بات ہے، وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, तुम मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तिबा करो, मेरे पीछे पीछे चलो, मेरे पीछे पीछे चलो। देखो खास बात देखो, इताअत तो खुदा की भी है ना, खुदा की इताअत, उस्ताद की इताअत, फर्माबरदारी, माँ बाप की फर्माबरदारी, बुजुर्गों की फर्माबरदारी है कि नहीं? मगर इत्तिबा एक ऐसी चीज है कि किसी की नहीं, सिर्फ रसूल। कोई खुदा की इत्तिबा नहीं कर सकता। कोई है जो खुदा की पैरवी करे? अरे खुदा जिसको चाहता है मार देता, तुम भी मार के देखो, पैरवी करो, लटका दिए जाएगा। बंदे को हक नहीं है, देखा आपने? और दूसरी बात है, पैरवी तो कहते हैं पीछे पीछे चलने को, खुदा तो आगे पीछे से पास। तुम क्या देखोगे, उसके अफ़आल की नकल कैसे करोगे? पैरवी तो सिर्फ आंख बंद करके किसी के पीछे चलना, बगैर दलील मांगे किसी के पीछे चलना, ये है इत्तिबा, ये है इत्तिबा। और ये शान सिर्फ रसूल की, सिर्फ सरकार की ये शान है, आंख बंद कर। मगर कहीं आप ये कहेंगे नहीं साहब, और भी तो कुछ है जिनके पीछे हुजूर ने इत्तिबा करने को कहा, इत्तिबउ सवादल आज़म, बड़ी जमात की पैरवी करो। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम। असहाबी कल नजूम बिअयहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिनकी भी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। तो सरकार ने ये कहा ना, तो इसमें तो सबकी इत्तिबा आ गई। कहा सुनो बात समझो, रसूल की इत्तिबा हम आंख बंद करके करते, और सहाबा और अहले बैत और सवादे आज़म की इत्तिबा आंख बंद करके नहीं करते, आंख खोल के करते। क्योंकि रसूल ने कहा है करो इसलिए करते, क्योंकि रसूल ने कहा है करो इसलिए करते हैं। तो यहां हम आंख खोल के करते हैं, और दूसरों की इत्तिबा आंख बंद करके नहीं करते, आंख खोल के करते। सरकार ने जिसके पीछे चला दिया चले, तो ये सरकार के चलाने से हम चले। सारे बयान का खुलासा 2 मिसरों में, वक्त का लिहाज करना होगा, 2 मिसरों में। क्या कि मोहम्मद से वफात होने ये जहां चीज है क्या लो कलम दे दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शरीर है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ ना मुकम्मल है। मोहम्मद की गुलामी है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की। वाक़